अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान। आज का दिन मंसूब है उस फिक्र और नज़रिए से जो पाकिस्तान की असास बना। इसके अलावा आज का दिन पाकिस्तान में सहाफ़ती इक़्तिदार के हवाले से भी काफ़ी अहम है, क्योंकि आज से 20 साल पहले यानी 23 मार्च 2005 को पाकिस्तान के पहले प्रीमियर न्यूज़ चैनल का इफ्तिताह हुआ। पाकिस्तान का पहला प्रीमियर न्यूज़ चैनल यानी आज न्यूज़ जो है वो लॉन्च किया गया। और इस तरह आज न्यूज़ की भी माशाल्लाह 20वीं सालगिरह है, 20th एनिवर्सरी है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रीमियर चैनल, तो इससे मेरी मुराद ये है कि उस वक्त पाकिस्तान में पीटीवी के अलावा प्राइवेट चैनल जो थे वो सिर्फ 3 थे, लेकिन तीनों के तीनों जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर से ऑन एयर हुआ करते थे। उनकी जो अपलिंकिंग है वो पाकिस्तान से बाहर यानी दुबई और सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह से थी। तो ऐसे में बिजनेस रिकॉर्डर की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि एक ऐसा टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल जो है वो लेकर आया जाए, कायम किया जाए, जो पाकिस्तान की आवाज़ हो, जो पाकिस्तान से ही नशर किया जा सके। तो मेरे लिए पर्सनली बड़ी एक खुशी की बात है और एक एजाज़ की बात है कि मैं इस प्रोजेक्ट से 20 साल से मुंसलिक हूँ। तो अपनी ज़िंदगी की 2 दिहाइयाँ मैंने भी इस प्रोजेक्ट को दी और मेरा भी जो कैरियर है वो इसी इदारे से वाबस्ता है। ये इतना आसान नहीं था सब कुछ। इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात आई और ज़ाहिर है कि बड़े मद्दोजज़र आए, लेकिन किस तरीके से हमारी जो इनिशियल टीम थी, इब्तिदाई टीम थी, किस तरीके से उन्होंने इन तमाम मामलात को यकजा किया और एक इस चैनल की बुनियाद डाली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज टीवी की पहली और साबिका कंट्रोलर न्यूज़ नासरा ज़ुबैरी साहिबा, और साथ ही साथ वो जो टीम थी, जो बानी टीम थी, उसकी एक और मेंबर किरण फुलटन लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आपका भी बहुत शुक्रिया और नासरा ज़ुबैरी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नासरा जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो एक पौधा आपने लगाया 20 साल पहले, आज माशाल्लाह वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, कैसा लगता है आपको देखकर? बहुत शुक्रिया इमरान, आपने आज के दिन मुझे याद किया। 23 मार्च, वैसे तो जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए के हवाले से, पाकिस्तान के क़याम के हवाले से, आज़ादी के हवाले से एक निहायत अहम दिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए, यानी जो हमारी एक टीम है, उसके लिए ये दिन इस तरह से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम सब ने मिलकर आज न्यूज़ का एक नन्हा मुन्ना पौधा लगाया, जो आज एक बरगद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो जाहिर है कि जब आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप एक ऐसा काम शुरू करते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि ये एक उस वक्त इट वाज रिलेटिवली अ न्यू फिनोमिना, न्यूज़ चैनल लाना, कोई उस वक्त कुछ सोचता भी था तो उसको भी सोच के भी ये परेशानी होती थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हम लोग BBC, अपना CNN और दूसरी जो मुल्कों के अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं वो देखते थे और हम हैरान होते थे कि ये कैसे ऑन एयर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने बिज़नेस रिकॉर्डर बहुत कामयाबी से चलाया, उन्होंने जब ये फ़ैसला किया कि वो एक ऐसा न्यूज़ चैनल लेके आएंगे जो बिज़नेस रिकॉर्डर की तरह ही एक नीश चैनल भी होगा और एक प्रीमियर चैनल भी होगा, और ऐसा होगा कि जो बाकी सब, जो उस वक्त तो ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, लेकिन ये था कि ऐसा एक चैनल, ऐसा न्यूज़ चैनल जो अपने वजूद का एहसास इस तरह से दिलाए कि ये मुनफरिद भी है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, और इसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी क्रेडिबल हैं। तो इसके लिए बहुत ही सोच समझ के टीम का इंतखाब किया गया, और मैं समझती हूँ कि सबसे पहली कामयाबी यही थी कि जो टीम सेलेक्ट की गई वो लोग थे जो सिंसियर थे, जो डिवोटेड थे, जो कमिटेड थे, जो अपना काम जानते थे, और हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी जिसको लाया गया, वो अपनी मिसाल आप रहा और उसने ये साबित किया कि मैं ही बेस्ट हूँ इस ख़ास डिपार्टमेंट के लिए।
تو وہ ایک بہت ہی اچھی اور آپ کی تو ایک فیملی اٹیچمنٹ، ایک فیملی سمجھ لے کہ یہ پروجیکٹ ہے. زبیری صاحب، شہاب زبیری صاحب جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ بہت متحرک ہیں، تو وہ ڈسکشن تو ہوتی ہوگی گھر میں بھی کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو ظاہر ہے کہ کام کافی بڑھ چکے ہیں، لیکن وہ وقت تو بڑا کڑا وقت ہوگا اس حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے. جی عمران بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور شہاب بھی آپ کی طرح 20 سال سے ہی اس ادارے کے ساتھ ہیں اور کامیابی سے اپنے آپ کو منوا بھی رہے ہیں، اور ادارے کو بھی ساتھ لے کے، ادارے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور ادارے کے جو کام ہیں وہ بھی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ تھا کہ شہاب بھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ تھے جو کہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ تھا، اسٹیبلشڈ لوگ تھے جن کے ساتھ شہاب کام کر رہے تھے، اور وہ تھا انٹرفلو اور بی ایم این طاہر خان کے ساتھ، اور ان کا نام بھی کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور میں اس وقت جیو نیوز کے ساتھ تھی، اور وہاں سے میں نے ٹریننگ بھی حاصل کی، میں نے وہاں کام بھی کیا، اور میں وہاں پہ انجوائے کر رہی تھی. جو انوائرمنٹ تھی وہ بھی سیکھ بھی رہی تھی، اور جو وہاں پہ بزنس نیوز کی ہیڈ کے طور پہ مجھے بڑی پریویلیج بھی حاصل تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جیو نیوز ہی تھا، اور سوچتے تھے کہ ہم کیسے ایک اور نیوز چینل لا سکتے ہیں، کیونکہ جیو نیوز کی ڈیپ پاکٹس بھی ہیں، ان کو بہت سارے معاملات میں ایج بھی حاصل ہے. تو یہ سوچتے تھے جو دوسرے لوگ نیوز چینل لانا چاہ رہے تھے. تو لیکن چونکہ وہی بات کہ فیملی کا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے. میں اس موقع پہ جو ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے ارشد زبیری صاحب کا. مرحوم ارشد وہ زبیری آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو ٹیم کی سلیکشن میں، جو لوگوں کو لانے میں، کیونکہ ان کے نام پہ لوگ دوڑے چلے آتے تھے، بڑے بڑے ادارے چھوڑ کے آ گئے کہ نہیں ارشد صاحب نے کہا. تو ایسی شخصیت ارشد صاحب کی تھی. تو میں آج اس موقع پہ ان کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج یہ پودا جو ہے یہ اتنا بڑا درخت بنا ہے، اور اس کامیابی سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مرحوم ارشد زبیری صاحب کا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کے لیے، بزنس ریکارڈر کے لیے، وہ ایک مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے. کرن، ریکال کریں ذرا، کیا مجھے پتا ہے لنڈن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت 20 سال پہلے کہیں گم ہے کراچی میں، اور آج نیوز بزنس ریکارڈر کی بلڈنگ میں کہیں. کرن جی، ہر طرف تھی میں، بزنس ریکارڈر کی بلڈنگ میں ہر طرف ہوتی تھی میں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آگے کبھی پیچھے. بٹ دیٹ واز دا نیچر آف دا ورک اینڈ آئی آلویز لوڈ اٹ. میرا کام زیادہ تر پروگرامنگ کی طرف ہوتا تھا. کچھ ٹائم میں نے اوبیسلی پروڈکشن میں بھی گزارا، اور تھوڑا سا ٹائم میں نے اسکرین کے آگے کرن اور جارج مارننگ شو جو تھا اس میں بھی گزارا. مگر بائی اینڈ لارج جو میرا ٹائم تھا وہ اسکرین کے پیچھے آن دا پروگرامنگ فرنٹ تھا. اینڈ جیسے ناصرہ نے کہا the team is everything. اور اس وقت شروع میں تو ہمارا چیلنج بھی بہت بڑا تھا، بیکاز ہائبرڈ پروگرامنگ بھی تھی، نیوز پروگرامنگ بھی تھی، سارے جائنٹس جو تھے ہمارے ساتھ اکٹھا تھے. اینڈ آلسو ہماری آج کی جو پروگرامنگ تھی وہ کافی منفرد تھی. تو پروگرام وہ نہیں تھے جو رن آف دا مل آپ دیکھتے تھے، وہ الگ الگ قسم کے پروگرام تھے. بیگم نوازش واز دا بگیسٹ ون، نیوز ویوز کنفیوز تھا، ہر قسم کے جو پروگرام، فور مین شو، بولتا پاکستان، ٹرینڈ سیٹر، وہ جو زمانے میں مطلب ٹرینڈ سیٹ جو آج ٹی وی نے کیے وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور چینلز میں چل رہے ہیں. سو وہ جسٹ دیٹ پشنگ، وہ جو تھوڑا سا کہ کچھ فرق، کچھ ڈفرینٹ، اور یہ بہت ضروری ہے. اور آئی ریممبر کہ کرن اینڈ جارج کے ٹائم پہ ہم ہمیشہ اپنی ٹیم سے یہ کہتے تھے کہ جب آپ اسکرین پہ جا رہے ہو آپ لوگوں کا قیمتی وقت لے رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کے چند لمحے ہیں جو وہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت پریشس ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کرنا ہے. اگر آپ اس وقت اسکرین پہ کچھ لا رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے ہر چیز اپنی جان مار کے لائیں اس کو آگے. اینڈ دیٹ واز دا ایتھوس جو ہمارے اندر تھا. ناٹ صرف جب ہم نے یہ شروع کیا، مگر جب ہم منفرد الگ قسم کے پروگرام لا رہے تھے. ڈیبیٹ تھا مہرین خان کے ساتھ، وہ بھی ایک الگ پروگرام تھا. عمران آپ تو ہماری اسکرین کے بالکل ایک آپ سمجھ لیں میسکاٹ ہیں. اینڈ یہ جو ایک کلیکٹیو فورس تھی، دیٹ از واٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ایون ناؤ.
اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ مجھے کچھ ٹائم اسکرین کے سامنے ملا, کچھ ٹائم اسکرین کے پیچھے ملا. چیلنجنگ ٹائمس تھے, کووڈ کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنا مشکل تھا اور کس طرح ہم نے اس کو مینیج کیا. دیٹ واز دا رول. اینڈ آئی تھنک دا بیوٹیفل پارٹ آف دا لیڈرشپ, یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت سارا کنٹرول دیا گیا, اور وہ کنٹرول آپ کو آتا ہے ایک obviously آپ کو ذمہ داری سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, مگر ایک ٹرسٹ تھا with the bosses. They would trust us to do this right. And جب آپ کو یہ ٹرسٹ ملتا ہے لیڈرشپ سے, تو پھر آپ بھی اپنی طرف سے پوری جان مار کے and you do the best that you can. And that's what we all try to do. ٹھیک, بالکل بالکل. یہ جو ٹرینڈز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر تھے, تو ناصرہ آپ کی طرف میں آتا ہوں. آرلی کلاک سے 5 منٹ پہلے ہیڈ لائنز, یہ آئیڈیا آپ کا تھا اور آج یہ آج نیوز کی پہچان ہے. کیا کہیے گا اس کے اوپر, آپ کہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا آیا تھا؟ دیکھیں, اس وقت چونکہ جیو نیوز ایک جائنٹ تھا اور اس میں بے شمار, اور نیوز کے حوالے سے ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس کو کیسے بیٹ کر لیں گے, تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا تھا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں, ہم کچھ ایسا منفرد کریں کہ لوگ ہماری طرف آئیں. تو اس میں یہ پھر ڈسکس ہوا اور یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ اگر ہم اپنی ہیڈ لائنز کو 5 منٹ پہلے لے کے آئیں تو یہ ہوگا کہ جس نے جلدی سننی ہے نیوز وہ آج پہ آ جائے گا, اور بعد میں اگر ڈیٹیل کے لیے وہ جانا بھی چاہے دوسرے چینل پہ تو وہ جا سکتا ہے. تو اب اس میں ایک اور چیلنج یہ تھا کہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کو وقت پہ پوری طرح سے لانچ کرنا, نیوز ٹائم پہ براڈ کاسٹ کرنا ایک بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کو ہم 5 منٹ لائیو نیوز میں بہت زیادہ ٹائم ہے, لیکن اس کو نبھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میری نیوز کی جو ٹیم تھی, اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. تو جو میری ٹیم تھی جو کافی حد تک میری ذاتی کوششوں سے میں لے کے آئی اور لوگوں کو میں نے قائل کیا کہ نہیں آپ دوسرے ادارے چھوڑ کے آئیں, اور لوگ آئے, وہ میری ٹیم بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سال کا اینڈ آیا, یہ مارچ میں لانچ ہوا ہے, تو اس کے بعد اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج آیا تھا وہ آیا تھا بجٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ آتا ہے جی. اور ہمیں یہ تھا کہ چونکہ ہم بزنس ریکارڈر کے ہاؤس سے اس چینل کو لے کے آئے ہیں, تو اگر ہم بجٹ صحیح نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا. اور آپ کو عمران یاد ہوگا کہ ہم نے پورا بجٹ جو تھا, پورا بجٹ جتنے سیلینٹ فیچرز تھے, ہم نے وہ بریک کیا تھا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ میدان دیا تھا, مجھے لانچ کر دیا تھا. اینڈ اور ہم نے جو شروع کیا اکنامک سروے, پریسائسلی اکنامک سروے, بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ. تو پچھلے 20 سال میں آج ہر چینلز کے اوپر آپ یہ ایک ٹرانسمیشن باقاعدہ دیکھتی ہیں کہ اکنامک سروے, بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ, یہ 3 دن کے جو سیشنز ہوتے ہیں یہ آج نیوز نے ہی انٹروڈیوس کرائے تھے. ناصرہ کروائے, اور عمران آپ اس کو لے کے آگے چلے ہیں اور آپ نے بہت اس کو اچھی طرح نبھایا ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جب وہ بریک کیا, تو میں چونکہ جیو سے چھوڑ کے آئی تھی جیو نیوز کو, تو وہاں پہ بھی سارے میرے دوست بھی تھے, میرے باسز بھی تھے, تو وہ مجھے باقاعدہ فون کر کے کہہ رہے تھے, میرے ساتھی بھی مجھے کہہ رہے تھے, کیونکہ میں وہاں بھی بزنس ڈیسک چلاتی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم ڈانٹ کھا رہے ہیں کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تھا جس طرح سے آج نیوز جو ہے وہ لانچ ہوا. بڑا ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن, بڑا چینلز کے درمیان ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن. وہ وقت دوسرا تھا. آج پرائرٹیز جو ہیں وہ چینلز کی بدل گئی ہیں, آج خبریں بدل گئی ہیں, آج صحافت کا جو طرز ہے شاید وہ بھی بدل گیا ہے. ایک ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناصرہ زبیری اور کرن فلٹن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اور بھی باتیں, کچھ اور بھی یادیں تازہ کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناصرہ زبیری اور کرن فلٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں.
नसरा, जो उस वक्त बात की जाती थी, बहुत से लोग हमसे पूछते थे कि आपकी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं जो चैनल की, तो सिंपल एक सिंगल लाइनर हमारी जो एक पॉलिसी है उस वक्त भी थी और अब भी है और हमेशा रहेगी कि हम कभी भी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी कोई बात ना सुनेंगे ना करेंगे। एक अनबायस्ड ओपिनियन हमारे प्रोग्राम्स में और इस प्लेटफॉर्म में, गवर्नमेंट अगर अच्छा करती है तो तारीफ़ कीजिए और अगर अच्छा नहीं करती तो आप बेशक उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। तो ये इस चीज़ के ऊपर आज भी हम कारबंद हैं। क्या कहिएगा नासरा? जी इमरान, बिल्कुल, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले जब हमने ये सफ़र आगाज़ किया तो क्या सूरत हाल थी। तो मुझे याद है कि मैं वामिक साहब के पास गई, जो चेयरमैन हैं इस ग्रुप के, और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या पॉलिसी होगी, आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मैं उस वक्त न्यूज़ की हेड थी, न्यूज़ को देख रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वही जो बिज़नेस रिकॉर्डर की है। अब मैं चूँकि 10-11 साल बिज़नेस रिकॉर्डर में ऑलरेडी काम कर चुकी थी, तो मुझे वो पूरा एक आइडिया था, वो पूरा कि बिज़नेस रिकॉर्डर कैसे काम करता है। वही बात कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाते, हम रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं जाते, हम जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है हम उसको टो करते हैं, जो उसकी इकनॉमिक पॉलिसी है उसको देखते हैं। लेकिन जो एडिटोरियल होता है बिज़नेस रिकॉर्डर का, आप देखते हैं कि उसमें सारी सजेशंस भी दी जाती हैं, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताए जाते हैं। और न्यूज़ में भी आप देखें कि जो न्यूज़ का वालों का काम क्या है, पॉइंट आउट करना, क्या चीज़ सही नहीं हो रही, जो सही हो रही है वो तो हो रही है। तो हम आज में भी उसी को लेके चले, हमने फॉलो किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला फिनोमेना था उसमें मैं बहुत स्टैंड लेती थी कि मुझे पहले बताया जाएगा, मैं चाहे ऑफिस में हूँ चाहे नहीं हूँ, मुझे बताया जाएगा कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर वो इस अहमियत की होगी तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अदरवाइज़ नहीं है। अब सड़क पे एक क्रैकर फट गया, 2 लोग ज़ख्मी हो गए, दैट इज़ नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? जब आप सब कुछ ब्रेक कर देते हैं, आप उसी खबर में चले जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ड्रेस कोड था, मैंने ड्रेस कोड भी बनवाया कि नहीं, जो न्यूज़ कास्टर या हमारी आज न्यूज़ वाली लड़का या लड़की स्क्रीन पे आएंगे तो हमारा एक इमेज बनेगा, हमने उस इमेज को लेके चलना है। मैंने वॉइस ओवर पे तवज्जो देनी शुरू की, क्योंकि होता ये है जब नए लोग आते हैं तो और बहुत सारी उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन वॉइस ओवर की इतनी नहीं हो पाती। तो बात ये है कि आप सिखाना ये था कि जब आप ख़बर सुनाएंगे ना, अखबार में जब आप ख़बर पढ़ते हैं तो आपने मिस कर दी तो आप दोबारा पढ़ लेते हैं, लेकिन चैनल पे आप खबर सुन रहे हैं ना, यू मिस इट। तो आपने इस तरह से सुनानी है खबर कि दूसरे को अच्छी तरह कन्वे हो जाए। ठीक, आपने कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, आपने कहाँ पॉज देना है, आपने किस लफ्ज़ पे स्ट्रेस करना है, आपने कहाँ नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा थी। फिर क्रेडिबिलिटी जो है उसको कायम कैसे रखना है, आपने क्रॉस चेक करना है, ये नहीं कि खबर आगे धड़ाधड़ उसको चला दो। बहुत सारी चीज़ें थी जो, और हम एक पूरी एक लेके आए थे, ट्रेनर्स उस्ताद लेके आए थे जिन्होंने सिखाया था, जिसमें डॉक्टर तैमूरुल हसन लाहौर से आए थे जिन्होंने कंटेंट पे सारा पे ट्रेन किया था। फिर हम लेके आए थे एक हिस्ट्री है पूरी, एक हिस्ट्री है पूरी इन तमाम चीज़ों की, बिल्कुल। किरण, आपने, इसको तो मैं समझती हूँ कलम बंद होना चाहिए, इसको तो लिखा जाना चाहिए। जी किरण, आपने जो है वो मॉर्निंग, इमरान कहूँगी इससे पहले कि हम आगे चले, हाँ बस एक जुमला मैं कहूँगी कि अगर आज भी आप वो जो प्रोमोस चलते थे जब आज न्यूज़ लॉन्च हुआ है, आप आज भी वो निकाल के देखें, क्योंकि हाइब्रिड प्रोग्राम था, न्यूज़ के, करंट अफेयर्स के, आपके प्रोग्राम्स के, आप देखें निकाल के, और आप आज भी हैरान होंगे कि इतनी वैरायटी थी और इतने अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ था। जी किरण, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद एक पहला
जो 2005 का ज़लज़ला था उसके ऊपर जो हमारी कवरेज थी आज न्यूज़ की, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि वो उससे पहले ना इस तरह के कभी हालात पाकिस्तान में हुए थे, ना फिर टीवी चैनल्स ने उस तरह की कोई कवरेज की थी, लेकिन जो आज टीवी को एक लैंडमार्क, एक समझ लें कि जो टेक ऑफ मिला वो उसी 2005 के ज़लज़ले से मिला था। जी एब्सोल्युटली, मुझे अभी तक याद है जब शुरू में सिर्फ मरगला टावल की खबर आई थी, एंड उसके बाद आई रिमेंबर तलत हुसैन की कॉल आई एंड ही जस्ट सेड, किरण दिस इज़ बिग, दिस इज़ सो मच बिगर। और मुझे लगा कि अभी भी मैं रोंगटे खड़े हो रहे सुन के, बिकॉज उसके बाद जो अनफोल्ड हुआ एंड उसके बाद जो हमारे हफ्ते और महीने और की जो कवरेज थी, एंड यू रियली यू हैव टू टिप योर हैट टू तलत, क्योंकि वो बिल्कुल वो हर लोकेशन पे हमारे वो सारे उनके कैमरामैन, वो टीम जो इस्लामाबाद की टीम थी, वो हर एक लोकेशन पे पहुंच रही थी, एंड यू नो वर्किंग विद देम, कवरेज दे रही थी। आई थिंक उसमें एक ऑथेंटिसिटी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई थिंक उसमें ये नहीं था कि हमें खबर दिखानी है, उसमें ये था कि ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है और ये बात आगे कम्युनिकेट करनी है। और वो ऑथेंटिसिटी जो है वो हमने आगे वो शोर शराब और वो इस तरह नहीं किया था कि कोई बैड टेस्ट में कोई चीज़ हो रही थी। जो था उसको हम दिखा रहे थे, किसी और की तकलीफ को हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे। और ये एक बहुत बैलेंस है, और ये बैलेंस जो है आई हैव ऑलवेज बिन प्राउड कि ये बैलेंस आज ने हमेशा रखा है। एंड यस, दैट वाज अ टफ टाइम, और एंड दैट वाज समथिंग जो आई थिंक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कवर किया था, बहुत ही तहजीब तमीज़ से और यू नो ऑथेंटिक और फैक्ट्स के साथ कवर किया था। एब्सोल्युटली। फिर एक 12 मई की तारीख भी रिलेट होती है आज न्यूज़ के लिए। क्या क्या याद दिला रहे हैं? मुझे याद है कि नीचे वो हमारी एक एंकर हुआ करती थी, उनकी गाड़ी जो है वो नीचे पार्किंग में जल रही थी, और वो यहीं से नादिया की थी, राइट? नादिया मिर्जा, नादिया मिर्जा। और वो कवरेज कर रही है, वो लाइव कवरेज कर रही है, और वो देख रही है कि उसी की गाड़ी जल रही है। एंड टू हैव दैट कंपोजर, किस तरह वो क्या था। और उस वक्त सारी जो टीम हमारी जो बिल्डिंग में थी उस वक्त हॉस्टेज बनी हुई थी, सुन के मेरे फिर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इट वाज अ रियली टफ टाइम, और इतनी सबकी फैमिलीज का आप सोचें। मगर अगेन कि द फैक्ट के कैमरा वाज रोलिंग, हम कवरेज करे जा रहे थे, वी डिड द बेस्ट वी कुड, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी भी आप जब कोई चीज़ आगे देखें, यू शुड नेवर हैव अ रिग्रेट कि यार ये करते थे, वो कर देते। जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे थे, जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे थे। इमरान, आई वुड लाइक टू ऐड उस दिन का जो जैसे किरण बता रही हैं, वो नादिया की गाड़ी जल रही है, और आपको पता है कि शहाब के कमरे में जो उनके सीट के ऊपर पीछे पेंटिंग लगी हुई थी, उस पे शीशे का फ्रेम था, तो उस पे गोली लगी थी, उस फ्रेम पे गोली लगी थी, उसका निशान वो जो है बाद में भी हम लोग देखते थे तो हम खौफ से कांप जाते थे कि वो, तो इस तरह जो है वो आज न्यूज़ की बिल्डिंग के साथ हुआ। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, बिल्कुल ये पार्ट एंड पार्सल हैं इस सफ़र का। मैं समअप करना चाहूँगा, आप नासरा बीबी आपकी तरफ आता हूँ, कुछ आप जो है कहना चाहें, समअप करें ज़रा अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्ना जो विशेस को। ख्वाहिश और तमन्ना और जो मेरी विश, वो तो देखें यही है कि आज न्यूज़ हमेशा फूले फले। ये जिस तरह से ये चैनल लॉन्च हुआ, जिस तरह से ये एक प्रीमियर चैनल के तौर पे सामने आया था, और उसके बाद अप्स एंड डाउन्स आते रहे और हैं, अभी भी हैं, तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये आज भी इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर आज भी ऐसे लोग हैं या और भी आ सकते हैं नए लोग भी, जो इसको मज़ीद इस तरह का बनाएं कि आज भी लोग कहें कि आज है। और मुझे इस मौके पे वो याद आ रहा है कि जब हमने प्रोमोस बनाए थे तो एक लाइन मैंने दी थी जिसको ये कहा था कि इसको बाप ने
جس نے بھی بولنا ہے اس کو اپنے طریقے سے بولنا ہے، اور وہ لائن یہ تھی، آج کے ساتھ رہیے کیونکہ آج آپ کا ہے۔ اب اس کو کوئی ایسے بول رہا تھا کہ آج کے ساتھ رہیے کیونکہ آج آپ کا ہے، کوئی اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ آج کے ساتھ رہیے کیونکہ آج آپ کا ہے۔ تو وہ مختلف طریقوں سے وہ اس کو کہا گیا، تو آج بھی میں تو یہی کہوں گی کہ آج آپ کا ہے۔ جی کرن کیا کہیے تو گا آپ آپ؟ مجھے ناصرہ کے بعد رکھتے ہیں، ناصرہ اتنی خوبصورتی سے بولتی ہے کہ اس کے بعد پھر میں کیا بولوں۔ لیکن میں ہمیشہ دیکھا ایک بڑا آپ نے بھی بڑا کوئی کم جو ہے وہ دکھ نہیں دیا ہم لوگوں کو، بڑا ٹینشن میں رکھا ہے کرن۔ ہاں یہ ہے، میں یہ ضرور کہوں گی کہ میری آئی تھنک پروبیبلی اس کمپنی میں سب سے لڑائی ہوئی ہے، مگر وہ لڑائی ہمیشہ ایک ہی چیز کے لیے ہوئی ہے، فار دا بیٹرمنٹ آف آج۔ اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ آف وتھ مائی گڈ ڈیئرسٹ فرینڈ عثمان، جو مجھے آج ٹی وی کے اندر لائے، اینڈ obviously it went through over the years with Ahmed Zubairi, who just trusted me through the whole process. اینڈ میں بہت ایک ایکسپیرینس جو مجھے ملا ہے، کرن اینڈ جارج کا ایکسپیرینس ملا ہے، پروگرامنگ کا ایکسپیرینس ملا ہے، لائیو ٹرانسمیشنز کا ایکسپیرینس ملا ہے، کوریج آف دا فلڈز اس کا ایکسپیرینس ملا ہے، بہت کچھ کیا ہے، یو جسٹ نیم اٹ۔ ہم تو الیکشن کی بھی بات ہی نہیں کی، ہم نے کوئی تذکرہ ہی نہیں چھیڑا الیکشن ٹرانسمیشنز کا۔ سو اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ آئی ایم فار ایور گریٹفل، اور جیسے ناصرہ نے کہا کہ آج کے ساتھ رہیے کیونکہ آج آپ کا ہے، اور یہ میرا طریقہ ہے کہنے کا۔ عمران میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی، بالکل، دیٹ وڈ بی ویری انفیئر آن آور پارٹ اگر ہم یاد نہیں کریں محمد احمد زبیری صاحب کو، جنہوں نے بزنس ریکارڈر جو ہے بنایا، تو اس کے بعد یہ سب کچھ آگے بڑھا، اور اسف زبیری صاحب، وامق زبیری صاحب، ارشد صاحب کو تو ہم یاد کر چکے ہیں، احمد زبیری جو اب نئی ان کے بعد کی نسل ہے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ سب لوگ خالد شیخ صاحب، ہماری خالد شیخ صاحب آج نیوز کی، جی میں اس کے بعد انہی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد جو ٹیم ایک تھی خالد شیخ، جس کا بہت ہی ایک اہم اور متحرک ایک حصہ ہے، تو یہ سب لوگوں کا میرے خیال میں شکریہ بنتا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ عمران، آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے لیے، آج کے دن کے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ ناصرہ زبیری اور کرن فلٹن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹے سے بریک، اور بریک کے بعد کچھ اور لوگ جو کہ آج کے دن کے حوالے سے جنہوں نے آج نیوز کو یاد کیا ہے، ذرا ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے آج نیوز کی جو ابتدائی ٹیم تھی اس سے ہم بات کر رہے تھے کہ کن چیلنجز کا اس وقت ہم نے مقابلہ کیا، اور آج ماشاءاللہ یہ ادارہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ تو آج نیوز کی آج 20ویں اینیورسری کے اوپر بہت سی سیاسی شخصیات اور نامور کھلاڑیوں نے اپنے پیغامات ہمیں بھیجے ہیں، ہم انہیں بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نیوز نے کئی سالوں میں جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے، بڑا اچھا متوازن جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں۔ میں آج نیوز کے لیے دعا گو ہوں۔ آج نیوز کی جو کاوشیں ہیں آزاد عدلیہ کے لیے، میڈیا کے لیے اور لوگوں کی آواز کے لیے، اس کی میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کی ستائش کرتا ہوں۔ اور بڑی کامیابی کے ساتھ آج نیوز نے یہ 20 سال اپنے مکمل کیے ہیں، اور جس طرح اپنی ساکھ لوگوں میں بنائی ہے، میری دعا ہے کہ مزید اس کے اندر استحکام آئے۔ یہ جو آپ کی فیلڈ کے اندر آپ کے جتنے رپورٹر، کیمرہ مین، آپ کے لوگ موجود ہیں جو ہماری بات بھی تمام عوام تک پہنچاتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ ایک سولجر ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ان 20 سالوں میں اسپورٹس کو پروموٹ کیا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو یا اسپورٹس کا کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو اور پروموٹ کرتے رہیں گے۔ گزشتہ ٹائم کے اندر بھی انہوں نے آزادانہ صحافت کے معیار کو قائم رکھا۔ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ 20 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اور اچھی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں تک اپنا پیغام بھجوا رہے ہیں، لیٹسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور اچھے پروگرام ہیں۔ میں آج نیوز سے بڑا منسلک رہا ہوں، کافی میں ان سے پروگرام کرتا رہا ہوں،
اور میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بہت بہت آپ کی سالگرہ مبارک دیتا ہوں اس آزادی میں, اور یقین کہ اس آزادی کے سفر میں اپنی جو پالیسی ہے, جو آزاد پالیسی, اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. جس طریقے آج نیوز نے اپنے سفر میں ایک بیلنس قسم کی نیوز نیٹ ورک کو فالو کیا, ایک بیلنس لائن لی, اس میں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلے 20 سال بھی آپ کے ایسے اچھے ہونے چاہیے. آج صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک عزم ہے سچ کی ترجمانی کا اور باخبر رہنے کا. آج کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آج بھی قابل اعتماد تھا اور انشاءاللہ کل بھی قابل اعتماد رہے گا. 20 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور اس لمبے عرصے کے اندر آج ٹی وی نے اپنی مثبت صحافت اور جو صحافتی اقدار ہے اس کو بہت اچھے سے منوز خاطر رکھا ہے. آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بھی میری نیک تمنائیں آج ٹی وی کے تمام ان کے مالکان, اس کے میڈیا کے تمام ورکرز, وہاں کام کرنے والے تمام ملازمین کے ساتھ ہے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. امید رکھتا ہوں کہ حق سچ کی بات آپ کرتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام کو صحیح معلومات پہنچاتے رہیں گے. اور بڑا اچھا آپ ایک احسن طریقے سے اپنا چینل آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اس کی اپنی ایک ساکھ ہے. برکات میری طرف سے آج نیوز والوں کو ان کی 20ویں سال پورے ہونے پر بہت بہت مبارکباد. نیک تمنا ان کے ساتھ. بزنس ریکارڈر جس فیملی سے آج ٹی وی بلانگ کرتا ہے, وہ ایک کراچی کا رینونڈ, پاکستان کا ایک رینونڈ نیوز پیپر تھا. اسی طرح چینل نے اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ٹرانسمیشن کو مثالی بناتے ہوئے جو ہے وہ رکھا ہے. آپ سب لوگوں کو ہیپی برتھ ڈے ٹو آج ٹی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ٹی وی کے تمام اہلکار, ٹیم, جونیئر سے لے کے سینئرز, مالکان تک, سب ویورز کو آج کے دن 23 مارچ ان کی سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان گھٹن کے دنوں میں جہاں پہ پیکا لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ پیکے لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم رنگوں میں پیکا پن نہیں لائیں گے اور خبروں کا رنگ کھل کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ہر سیگمنٹ میں, خاص طور پہ لوگوں کے ایشوز میں, جو آپ کا چینل, جو آپ کے وہاں پہ اینکرز ہیں, رپورٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, جو ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ, جو ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہیں بھی کوئی چیز کی کمی پیشی ہوتی ہے, خرابی ہوتی ہے, وہ جو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں تو ہم بھی ان مسئلوں کے حل تک پہنچ پاتے ہیں. تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے, اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا بھی کرتا ہوں چینل کا, اور آئی وش یو آل دی بیسٹ ان فیوچر. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.